جی ناظرین، وائس آف ریئلٹر میں خوش آمدید۔ ایک جانب جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ دن بدن تنزلی کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں زبان زدے عام ہیں۔ اور اگر بالخصوص بات کی جائے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی سے اور اسٹریس سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا وائس آف ریئلٹر کو۔ ایم رحمان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ اب پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے، اور پہلی دفعہ آباد نے ایسا ایک اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سریے کی خریداری پہ احتجاجاً جو ہے وہ اپنے تمام ممبران کو منع کر دیا ہے کہ سریے کی خریداری نہ کریں۔ آپ ایسے اقدامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت 75 ایئرس کی ہسٹری میں آج تک ریئل اسٹیٹ میں ایسا بحران نہیں آیا، اور تمام بشمول ہمارے ریئلٹرز، ڈیولپرز، بلڈرز، تمام ہی لوگ اس وقت پریشان ہیں، اور اس پورے سیکٹر کا پہیہ تقریباً ٹھپ ہو چکا ہے، اور اکا دکا خریداری ہے۔ لیکن کوئی بھی سوسائٹی کسی بھی جگہ، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، چاہے کہیں بھی ہے، خصوصاً میں کمرشل پراپرٹی کے حوالے سے ذکر کروں گا، اتنی کم پرائسز آ چکی ہیں کہ جو لوگوں نے پلاٹس لیے وہ اوریجنل پرائس سے بھی نیچے آ چکے ہیں اس وقت، اور آگے کوئی صحیح صورتحال نظر بھی نہیں آ رہی۔ تو اللہ پاک رحم فرمائے، اس وقت جو انڈسٹری کا حال ہے اس میں دیکھیں قصور سب کا ہے، جس میں ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں، جس میں ہماری بیوروکریسی بھی شامل ہے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اور جس میں ہماری پبلک بھی شامل ہے کہ آج پاکستان اس نہج تک کیوں پہنچا، کیوں نہیں آپ نے پہلے اقدامات اٹھائے۔ اگر آپ بر وقت اقدامات اٹھاتے، پاکستان اس کنڈیشن میں نہ آتا، اور ملک کا پہیہ خصوصاً معاشی پہیہ چلتا رہتا۔ اور اس وقت پاکستان کے جو نوجوان، جو ہمارا سرمایہ ہے، ان میں اس وقت بالکل مایوسی کی کیفیت ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی اس ایئر میں 2022 میں تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب فگر دیا جا رہا ہے بیورو اسٹیٹکس کی طرف سے، جو اسکل پرسنز سے، جو ہمارا سرمایہ تھا، انہوں نے ملک چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے چھوڑا؟ پاکستان کی معیشت کو دیکھ کے، پاکستان کے مستقبل کو دیکھ کے، اور باقی تقریباً جو قوم یہاں پر موجود ہے وہ بھی عجیب و غریب اس وقت کیفیت کا اس وقت عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے۔ اگر ہم بالخصوص بات کریں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تو اس میں بھی ہمیں کام جو ہے وہ بالکل رکا ہوا نظر آتا ہے، فریز نظر آتا ہے، یا جسے آپ کہہ لیں کہ بالکل جو ہے وہ رکاوٹ کا شکار ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ریسنٹلی ایک ٹیکس لگایا گیا ڈیمڈ رینٹل انکم کے نام سے، کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیکنڈ پراپرٹی ہے، اور پہلی پراپرٹی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی ورتھ 2.5 ملین سے اگر آپ کی ورتھ زیادہ ہے، 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، تو آپ کو یہ ڈیمڈ رینٹل انکم ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ ٹیکس ہم نے اپنی تجاویز دیں، وزیر خزانہ کو بھی دیں، گورنمنٹ کو بھی دی، کہ یہ ٹیکس ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے زہر قاتل ہے۔ دوسرے ممالک جب آپ کمپیئر کریں، جہاں پر پاکستانی کی انویسٹمنٹ جاتی ہے، یورپ میں جاتی ہے، ابھی ترکی دیکھ لیں یا مختلف مارکیٹس دیکھ لیں، اگر وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کریں تو وہ آپ کو انویسٹمنٹ کے بعد نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو رینٹل کی صورت میں انکم بھی دیتے ہیں۔ اس ڈیمڈ رینٹل انکم کی وجہ سے کیا وہ پاکستان میں اپنا سرمایہ بھیجیں گے؟ آپ نے 28 بلین روپیز لینے کے لیے بلین آف ڈالرز کی انڈسٹری آپ نے اسٹیٹ پہ لگا دی، آپ کو کون سمجھدار کہے گا؟ اور خصوصاً دیکھیں، میں ذکر کروں گا موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے کے بارے میں، ان کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں پالیسیز شروع سے اچھی نہیں ہیں،
ان کی جو بھی پالیسیز آئیں ہمیشہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے خلاف ہی آئیں. ہم آپ کو کب کہہ رہے ہیں کہ آپ مینوفیکچرنگ کی طرف نہ آئیں, آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ آئیں, آپ آئیں اور ریئل اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کریں جو آپ کو بلین آف ڈالرز کی صورت میں اس ملک میں آتا ہے, اس کو آپ قرض کی صورت میں آپ انڈسٹریلیشن کی طرف آئیں, وہاں ان کو پیسہ دیں, ایگریکلچر کو پیسہ دیں اور ان کو بھی ساتھ چلائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے نا انڈسٹریشن کے لیے ریئل اسٹیٹ کو آپ نیچے لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کو فگرز کا پتہ ہے؟ دیکھیں جو لاسٹ 25 ایئرز کا جو ڈاٹا ہمارے پاس دستیاب ہے اس کی روح سے تقریباً پاکستانیوں نے پچھلے 25 سال میں $125 بلین الامارات کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں لگائے. اس کے ساتھ ساتھ یورپ, آسٹریلیا, حالیہ دنوں میں ترکی اور اسپین, یعنی کہ کئی ملکوں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں پاکستان بلین آف ڈالرز اس ملک سے لے کے جا رہے ہیں. اور کیا وجہ نہیں, آپ نے اپنی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو اس نہج پر کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہمارے ملک کا سرمایہ تھا اور جو لوگوں کا سرمایہ تھا, آپ نے ان کو تحفظ فراہم کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے کیوں ایسی پالیسیز نہیں بنائی کہ یہ سرمایہ ملک سے نہیں جاتا اور یہیں رہتا؟ اور جو آج کل آوازیں اٹھتی ہیں اکثر حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ جی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں پیسہ نہیں آنا چاہیے, یہ انڈسٹری میں جانا چاہیے, یہ ایسے ملک نہیں چلتے کہ ایک طرف کا آپ سرمایہ کم کریں, اس میں آپ حوصلہ شکنی کریں اور دوسرے شعبے میں آپ کہیں کہ سرمایہ لگائیں. پاکستانیوں نے دبئی کی, الامارات کی, ترکی کی, اسپین کی یا آسٹریلیا کی مارکیٹ میں وہاں پر جا کے انڈسٹریاں نہیں لگائیں, وہاں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کیے. تو اگر یہ پاکستانی اتنا سرمایہ ان ملکوں میں جا کے انویسٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ ان کو تحفظ فراہم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ ہو کہ یہاں پر کوئی بھی ہمارا سرمایہ ہڑپ نہیں کرے گا یا غیر قانونی طریقے سے جو ادارے ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو تنگ نہیں کریں گے, تو یہ سرمایہ پاکستان میں رہتا اور پاکستان کی انڈسٹری چلتی. کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے. اس کو آپ صرف ریئل اسٹیٹ نہ سمجھیں, ریئل اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان کی ساری اکانومی چلتی ہے. پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر ہم انڈسٹری ہیں. زراعت کے بعد سب سے زیادہ جو جاب انڈسٹری آپ کو دے رہی ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر انڈسٹری ہے, اور پاکستان کی ہزاروں فیکٹریاں چلتی ہیں ریئل اسٹیٹ کے چلنے سے. جو ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, یہ اگر ہم ورلڈ کا کمپیریزن کریں تو دنیا کے اپ ٹو 50% آئیکونز جو بلینرز ہیں ان سب کا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی دولت کا 68% ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے گرد گھومتا ہے. ویری ٹرو. 68% ریئل اسٹیٹ کے گرد گھومتا ہے. اور دنیا کے جتنے بھی اس وقت بلینرز بنے ان میں سے 90% ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے بنے. انہوں نے جیسے بل گیٹس مائکروسافٹ نے پیسہ کمایا یا ایپل نے پیسہ کمایا یا کسی بھی بڑی سیکٹر نے پیسہ کمایا, لاسٹ میں وہ پیسہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ لے کے آیا, اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسے لینے کی وجہ سے اس کی دولت کئی % انہانس کی. کیونکہ اس دنیا میں گھروں کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. اس وقت بھی پاکستان میں 70 سے 80 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے, اور ہمیں ہر سال 5 سے 7 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے. اگر یہ 80 لاکھ گھر پاکستان میں بن جائیں تو یقین کریں اس سے اتنا سرمایہ
मुल्क में आ भी सकता है, या सर्कुलेट में जो हमारी लोकल लोगों की मनी है वो सर्कुलेशन में आ सकती है। इससे हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, हमारी मैशियत का पहिया भी चलेगा, और ये सी पैक से बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है अच्छी पॉलिसीज़ बनाने की। अगर आप अपने इस सेक्टर को सही तरह यूज़ कर लें, यकीन करें पाकिस्तान अभी भी इस बहरान से निकल सकता है। आपने कॉटन इंडस्ट्री जो आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 12-13 बिलियन डॉलर्स हैं। वो एक्सपोर्ट के बाद आप उनको बिलियन ऑफ डॉलर्स की रिमेडी भी देते हैं, उनको छूट देते हैं, लेकिन और आप बिजली के बिलों में भी उनको छूट देते हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में तो आपको 1 रुपया लगाना नहीं पड़ता। ये तो वही सेक्टर है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से हर साल 20 बिलियन डॉलर 18 बिलियन डॉलर लेके आता है। अगर इसी में आप हर साल 10% 20% इजाफा करें तो हर साल आपके मुल्क में 4 से 5 बिलियन डॉलर इजाफी आएगा। और अगर आप इसी को यूज़ करें तो आपकी मैशियत कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। लेकिन असल बात पॉलिसीज़ की है जो कि अपनाई नहीं जा रही। और आगे मुझे तो इस वक्त बिल्कुल मायूसी की कैफियत है, और हम चाहने के बावजूद भी कोई रोल अदा कर नहीं पा रहे। ख़ुसूसन हमारी जितने हमारे रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं, जो रियल्टर्स हैं, वो भी कोई रोल अदा कर नहीं पा रहे। क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि आप इत्मीनान में नहीं ले रहे, अपनी कौम को इत्मीनान में नहीं ले रहे। आपका लाहे अमल क्या है? आपके पास ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं जिनको अगर सरकार जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करे तो बहुत जल्दी हम इस बहरान से निकल सकते हैं? चूँकि हमारा ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से है तो हम अपने सेक्टर के मुतालिक बेहतर जानते हैं और आपको बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं। आप डीम्ड रेंटल इनकम की सूरत में जो 28 बिलियन रुपीस इकट्ठा करना चाह रहे हैं पर ईयर, जिसकी वजह से आपने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री दांव पे लगा दी, हम आपको ऐसी तजावीज़ देंगे। आप 28 बिलियन रुपीस की बजाय हम आपको 100 बिलियन रुपीस देंगे, 200 बिलियन रुपीस देंगे, लेकिन आप मशावरत तो करो। आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं ये बात? बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारे पास ऐसी तजावीज़ हैं जिस पे मार्केट भी अफेक्ट नहीं होगी और आपको टैक्स भी मिलेगा, लेकिन असल आपको जगह पर आना पड़ेगा। आपको जो उस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी और स्किल्स पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करनी पड़ेगी। आपकी इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से आज ये मुल्क की हालत यहां तक पहुंच चुकी है। मैंने अभी लास्ट एक टीवी शो में भी क्वेश्चन उठाया था कि किस सियासी जमात के मैनिफेस्टो में था कि आप इंटरनेशनल ममालिक से कर्जे लेंगे और इस मुल्क पे लगाएंगे? किसी में था? जवाब तो है नहीं। तो आपने क्यों कर्जे लिए इस मुल्क के लिए जब आप अदा नहीं कर सकते थे इस पब्लिक पे लगाने के लिए? पब्लिक ने आपको कहा था कर्जे लें, फिर आपने इसमें कमीशन खाए, आपने इसमें किकबैक्स ली, इसलिए आपने कर्जे लिए थे। कर्जे जिन ममालिक ने लिए, आप मिसाल लें थाईलैंड की मिसाल लें या इंडोनेशिया की मिसाल लें या जिन ममालिक की मिसाल लें जिन्होंने अब कर्जे लिए, उन्होंने अपनी आवाम पे लगाए, आज उनकी तरक्की देखने के काबिल है। आपने बिलियन ऑफ डॉलर्स के कर्जे लिए, लेकिन आपने कहाँ लगाए? मुल्क की हालत तो ऐसी की तैसी। और आप अब सूद दर सूद के चक्करों में आप अपने मुल्क का मुस्तकबिल भी दाव पे लगाने जा रहे हैं। तो भाई ऐसे मुल्क नहीं चलते, ये तरीक़ेकार नहीं है। और आपके जितने इकोनॉमिस्ट हैं ये सब फेल हो चुके हैं। ये 30 साल की जो रजीम है ना सब इकोनॉमिस्ट की, जिन्होंने आपको IMF के पीछे लगाया, जिन्होंने आपको वर्ल्ड बैंक के पीछे लगाया, ये सारी रजीम नाकाम हो चुकी है। ये इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे हम सबको। और भाई ये कर्ज लेना बंद करो। इस मुल्क पे अल्लाह पाक ने इतनी एबिलिटी दी है, हम अपने जोरे बाजू पे खड़े हो सकते हैं। हमारे पास इतने फैसिलिटेटर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में भी मौजूद है। हम खुद मुल्क के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, इनको आप इत्मीनान में लें
اور کمپیٹنٹ پرسنس کو آپ حکومت میں لے کے آئیں جو اس ملک کو بحران سے نکالے. اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی. اب آپ ملک نہیں چلا سکتے, آپ گھر بیٹھے سب جا کے. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے بات کی آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ایم رحمان صاحب سے, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ دشمن پالیسیز جو ہیں وہ یقینی طور پہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہیں. اگر آپ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت کا پہیہ ایک بار پھر رواں دواں ہو تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا, آپ کو سمجھنا ہوگا, آپ کو ایسے ٹیکسز جو زہر قاتل ہیں جیسا کہ ایم رحمان صاحب نے کہا ان سے جو ہے اس سیکٹر کی جان چھڑانی ہوگی تاکہ آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو.